بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری سے ملے۔ راہ چلتے کہیں ملاقات ہوئی ہوگی یا حاضر خدمت ہوئے ہوں گے ابو ذر۔ ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا میں تجھے دو خوبیوں سے آگاہ نہ کر دوں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہوں گی؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو حسن خلق یعنی خوش اخلاقی اور طویل خاموشی کو لازمی کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ بظاہر بڑے ہی آسان کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، لیکن حقیقت میں عمل کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انہی دو چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ ایسی دو خصلتیں کہ جو بظاہر جو ہے نا وہ بڑی ہلکی ہیں، یعنی ادائیگی میں انتہائی آسان ہیں، اخف علی الظہر، اور اثقل فی المیزان، ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی دوسری نیکی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اپنے وزن میں۔ فرمایا یہ کیا کہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حسن خلق، اعلیٰ اخلاق، اور طویل خاموشی۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی ایسا عمل نہیں، اور کتنی بڑی قسم کھائی، رب کی قسم کھا کے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ حسن اخلاق سے مراد تہذیب اور شائستگی ہے، شفقت اور الفت ہے، نرمی اور گدازی ہے، امانت و دیانت ہے، شرافت اور صداقت ہے، حلم اور بردباری ہے، صبر و تحمل ہے، مسرت اور مسکراہٹ ہے، اور بہت ساری وہ اخلاقی خصلتیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی یعنی بدرجہ اتم اور اکمل حضور کی ذات متصف تھی۔ گویا حضور علیہ السلام کا وہ اخلاق کریمانہ کہ جس کا نمونہ حضور علیہ السلام نے پوری دنیا کو دکھایا۔ دوست کے ساتھ رویہ، دشمن کے ساتھ رویہ، پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ رویہ، اور معاشرے کے دیگر افراد، دیگر مذاہب، کمزور طبقات کے ساتھ آپ کا رویہ، اور لڑائی اور حالت جنگ میں بھی آپ کا وہ نبوت والا وقار، یعنی ہر چیز گویا اسی چیز کو، وہ جو روزمرہ کی زندگی میں مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ اور اپنے ساتھ متعلق ہر چیز کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہی دراصل اخلاق ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جس کے اندر درست ہے، اور یعنی بظاہر اس کے لیے کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، یعنی اپنے آپ کو بس سنوارنا اور شائستگی پر برقرار رکھنا ہے، اگر کوئی یہ عمل کر لیتا ہے تو بہت بڑے اجر کا مستحق ہے، یعنی میزان میں وہ وزن رکھے گا یہ عمل۔ اور طویل خاموشی، من صمت نجا، یہ سادہ سا کلیہ بیان فرمایا ہوا ہے دوسری احادیث میں بھی۔ خاموشی کے حوالے سے بار بار بات آتی ہے۔ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اور ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کف لسانک،
آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ کف لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ زبان بہت بڑے فساد کے اوپر انسان کو آمادہ بھی کرتی ہے اور بہت زیادہ فساد میں اور گرفتار کرواتی ہے انسان کو، یعنی انسان کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے بسا اوقات اس زبان کی وجہ سے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اس زبان کو ایسے پکڑ کے فرمایا کہ مجھے تم اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یعنی ذرا تصور کریں کہ کس قدر اہمیت ہے اس بات کی، زبان کے استعمال کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق کو ایک عظیم وصف قرار دیا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ جو مکارم اخلاق ہیں ان سے حضور متصف تھے۔ آپ نے اسی لیے دوسروں کو بھی خوش خلقی کا اور اچھے اخلاق اپنانے کے لیے آپ نے زور دیا، اور پھر اس بات کو واضح فرمایا کہ اس صفت کے حاملین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب اور ایمان اور ایقان کے لحاظ سے کامل اور اکمل قرار دیا۔ تو ایمان کی اکملیت اور کاملیت بھی اسی میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبوبیت بھی اسی میں ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔